ہمارے پاس اگلا سوال ہے، ایک شخص جس پہ غسل جنابت واجب ہے وہ میت کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں، وضاحت فرمائیے گا۔ یعنی اگر وہ دیتا ہے تو وہ اپنے بدن کو جو ہے نا وہ پہلے پاک کرے گا، چونکہ غسل جنابت کے نتیجے میں بندے کا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، بندے کا جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، صرف ایک معنوی آلودگی ہوتی ہے۔ وہ جب تک وہ غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر کے اس معنوی آلودگی کو دور نہ کریں، وہ اس پر کچھ پابندیاں لگتی ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں جا کے ٹھہر نہیں سکتا، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لفظ اللہ کو بلکہ وہ ائمہ معصومین کے ناموں کو جو ہے نا وہ بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد الحرام، مسجد النبی میں قدم تک نہیں رکھ سکتا، ان سوروں کی تلاوت نہیں کر سکتا جس میں جو ہے نا وہ مثلا سجدہ واجب ہے۔ یہ وہ معنوی آلودگی جو ہے نا جب تک دور نہ کرے، لیکن اس کا جو ظاہری بدن ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، ظاہری بدن ناکم نہیں ہو جاتا۔ لہذا لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہواری کے دنوں میں خاتون کھانا پکا سکتی ہے، نہیں پکا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے؟ وہ لوکل اس کا ہاتھ اگر پاک ہے تو وہ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر اور لوگ موجود ہیں کہ جو دے سکتے ہیں، اس طریقہ آتا ہے، تو پھر ایسا افراد کو آنا چاہیے کہ جن میں یہ معنوی آلودگی نہیں ہے۔ شکریہ۔ آغا صاحب، حالت روزہ میں اگر زوال کے بعد گھر سے نکلا جائے سفر کے لیے تو روزہ قصر ہوتا ہے یا نہیں، اور نماز کے حوالے سے بھی بیان فرمائیے گا کہ اگر ہم زوال کے بعد ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے تو روزہ اور نماز دونوں قصر ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ اور ہے، روزے کا مسئلہ اور ہے۔ آپ روزے سے نہیں ہیں، کسی بھی وقت اپنے گھر سے نکلیں، جب آپ حد ترخص کو کراس کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے گی۔ وہ آپ ظہر سے پہلے نکلتے ہیں یا ظہر کے جو ہے نا وہ بعد نکلتے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے نماز کی نا۔ آپ ظہر سے پہلے نکلیں یا بعد میں نکلیں، 44 کلومیٹر کم از کم سفر کا آپ کا ارادہ ہو اور گھر سے نکلیں اور حد ترخص کو کراس کر کے نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو ادھر آپ نماز قصر پڑھیں گے۔ روزے کا حکم الگ ہے۔ روزہ جو ہے وہ اگر آپ رمضان مبارک میں روزے کو اپنے روزے کو بچانا چاہتے ہیں، یا تو آپ ظہر کی اذان کے بعد، زوال شرعی کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلیں، یا پھر اتنی جلدی نکلیں کہ آپ ظہر سے پہلے اس منزل مقصود تک پہنچ جائیں جہاں آپ نے جا کے رکنا ہے، جہاں 10 دن ٹھہرنا ہے، یا اپنا وطن جو ہے نا آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ روزے کی نیت نہیں کریں گے، روزے کی نیت کیے بغیر جو ہے وہ ظہر سے پہلے نکلیں اور ظہر سے پہلے جو ہے نا وہ اگلی منزل پر پہنچے جہاں آپ نے جا کے 10 دن رہنا ہے، یا فرض کیجئے آپ کا دوسرا وطن ہے، یا جہاں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا مثلا جہاں آپ جاب کرتے ہیں، ادھر جو ہے نا وہ آپ پہنچ سکیں۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال بعد السلام، اور انہوں نے آپ کے لیے کافی دعائیں بھی فرمائیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ اور بعد السلام و دعا اس کے بعد انہوں نے سوال بھی پوچھا ہے کہ آقا یہ بتائیے، امام زمانہ کا صدقہ جو ہم لوگ نکالتے ہیں اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں، وہ صدقہ کسے دینا چاہیے؟ مثلا سادات کو یا غیر سادات کو دے سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ دے سکتے ہیں، آپ دونوں کو دے سکتے ہیں، لیکن وہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر نا، یہ جو چھوٹے موٹے صدقے ہوتے ہیں، سفر پہ نکلتے وقت 100 روپیہ 500 روپیہ، یہ اگر دینے والا سید نہیں ہے تو یہ غیر سید کو نہیں دینا چاہیے۔ باقی جو ہے نا وہ امام زمان کے نکالتے ہیں تو وہ امام زمان کی نیت کرنے کی وجہ سے صرف سادات کے ساتھ مخصوص نہیں ہو جاتا، آپ جو ہے نا وہ کسی بھی فقیر کو دے سکتے ہیں۔